बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बात सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के बीच में महदूद नहीं रही, यानी पाकिस्तान ये मुतालबा करता रहा है कि TTP को रोका जाए कि वो पाकिस्तान में हमले ना करे और अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल ना करे। इसके साथ साथ जो हालिया जिस पर मैंने पिछली वीडियो में बात भी की थी, जो एलामिया जारी किया गया था, उसमें BLA और मजीद ब्रिगेड का भी जिक्र किया गया है। चीन की तरफ से ये मुतालबा सामने आया है कि ETIM यानी ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के जो लोग हैं उनको रोका जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और ये लोग अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अब अफ़गान सरज़मीन का जो इस्तेमाल है उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ पाकिस्तान के नहीं हैं, चीन के भी हैं। चीन की तरफ से भी ये दबाव डाला जा रहा है, और जिस एलामिया में ये ज़िक्र किया गया है, जो पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की तरफ से जारी किया गया है, उसमें ना सिर्फ TTP बल्कि BLA और मजीद ब्रिगेड का भी जिक्र किया गया है। और ये वो तंजीम है और बलूचिस्तान की जो बाकी तंजीमें हैं कि जो चीनी मफादात को भी अटैक करती रही हैं। आज की वीडियो में ये मामला और इसके साथ साथ बाजोड़ से एक अच्छी ख़बर भी है, कुछ बुरी ख़बरें भी आ रही हैं। बनू में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, बलूचिस्तान के हवाले से कुछ ख़बरें हैं। तो आज ख़बरें कुछ ज़्यादा हैं, हो सकता है वीडियो तवील भी हो जाए। सबसे पहले इसी मामले पर बात कर लेते हैं कि चीन का दबाव जो है वो बढ़ रहा है। अब चीन ज़ाहिर है कि जो सिंकियांग सूबा है उसमें वहाँ पे चीन को मसाइल हैं, और अफ़गान तालिबान से चीन को बहुत अच्छी उम्मीदें भी हैं। चीन वो पहला मुल्क है कि जिसने अपना बाकायदा सफ़ीर बिठाया काबुल में, और अफ़गान तालिबान ने अपना बाकायदा सफ़ीर जो है वो भेजा बीजिंग में। और दुनिया भर में आज आपको पता है कि सिर्फ रूस वो मुल्क है कि जिसने अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर रखा है। तो चीन ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में भी जो है मामलात दुरुस्त तरीके से चलना शुरू हो जाएं। पाकिस्तान के साथ जो मामलात हैं या पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका भी ख़ात्मा हो। और इससे पहले चीन के वज़ीर ख़ारजा का दौरा हिंदुस्तान, ये भी काफ़ी एक अहम डेवलपमेंट है। तो ये दो तरफ़ा दबाव जो है इस ज़रिए से अफ़गान तालिबान को मजबूर करने की कोशिश की जा रही है कि वो अपनी सरज़मीन को इन लोगों से पाक करे कि जिनके हवाले से पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कैसे होगा, क्यों कर होगा, ये तो ज़ाहिर एक बड़ा सवाल है और अंदरूनी मसला भी है अफ़गानिस्तान का, अफ़गानिस्तान के तालिबान का। एक दूसरी ख़बर आई है, लेकिन ये ख़बर जो आई है ये अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल जो मीडिया आउटलेट है इसकी तरफ से ये रिपोर्ट किया गया है। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो मीडिया आउटलेट है ये अफ़गान तालिबान के बहुत सख्त ख़िलाफ़ है, अफ़गान तालिबान की तमाम तर पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, और अफ़गान तालिबान का कंट्रोल अफ़गानिस्तान के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ये अफ़गान इंटरनेशनल जो है ख़िलाफ़ है। इसने ये रिपोर्ट दी है कि जो काबीना इजलास हाल ही में हुआ है अफ़गानिस्तान की काबीना का, उसमें तालिबान सरबराह शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने लड़कियों की मज़हबी तालीम को भी ममनू करार दिया है, और ये फ़ैसला किया है कि स्कूलों के साथ साथ मदारिस में भी मज़हबी तालीम हासिल करने पर पाबंदी लगाई जाए। ये हिदायत की है शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने। ये भी बताया गया है इस रिपोर्ट में कि तालिबान के दो वज़रा ने बताया कि तालिबान के अमीर ने 2 हफ़्ते कबल काबीना इजलास में कहा कि ख़वातीन का मज़हबी तालीम के लिए मदरसा जाना शरई तौर पर जायज़ नहीं है। अब इस हवाले से अफ़गान तालिबान का रद्द अमल जो है वो अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुज़रा कि इस हवाले से अफ़गान तालिबान क्या कहते हैं। लेकिन जो लड़कियों की तालीम या उनकी यूनिवर्सिटी जाने के ऊपर जो पाबंदियां हैं उस हवाले से बहुत ज़्यादा आलमी तनकीद का निशाना बनाया जाता है अफ़गान तालिबान को, और यही वो एक बुनियादी नुक्ता है। और इसके साथ साथ जो इंसानी हुकूक़ के दीगर मामलात हैं या ख़वातीन की जो मुलाज़मत के ऊपर पाबंदी है, इस हवाले से भी तालिबान को आलमी सतह पे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जिस तरीके से बाजोड़ से ख़बरें आ रही हैं, बाजोड़ का एक इलाका है, एक गांव है, बड़ा गांव है, उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियर करार दिया है, इसको मिलिटेंट से पाक करार दिया है। तरखो इस इलाके का नाम है, मामून तहसील का ये गांव है,
اور یہ مکمل طور پر اس کو محفوظ قرار دیا گیا ہے۔ حالات یہاں پہ بتائے گئے ہیں کہ نارمل ہو گئے ہیں، اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے باجوڑ کی، یہ باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے یہاں پہ اہم کامیابی حاصل کی ہے، اور لوگوں سے کہا ہے کہ آپ مرحلہ وار اس گاؤں میں واپس آئیں، اور ان کو کہا ہے کہ جہاں اس گاؤں سے نقل مکانی ہوئی ہے تو ان لوگوں کو واپس آنے کا کہا گیا ہے، اور یہ بھی امید ظاہر کی گئی ہے کہ اسی طرح باقی جو علاقے ہیں مامون تحصیل کے، ان علاقوں کو بھی کلیئر کیا جائے گا، اور بہت جلد ان کو واپس جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں واپس آنے کے لیے کہا جائے گا۔ تقریباً 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے وہاں پہ جمعیت علماء اسلام کے جو مقامی رہنما ہیں مولانا عبدالرشید، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے 3 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا حکومت کو کہ 3 دن کے اندر اندر تمام علاقے کلیئر قرار دیے جائیں، اور جتنے بھی متاثرین ہیں ان کو واپس جانے دیا جائے۔ اس کے بعد اگر یہ نہیں ہوا 3 دن کے بعد تو وہ اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ اچھا، یہ کچھ جو واقعات ہوئے ہیں، ایک تو بہت بڑا ایک واقعہ ہوا ہے چارمنگ کے علاقے میں۔ مسجد کے اندر بتایا گیا ہے کہ بارودی مواد چھپایا گیا تھا ملیٹنٹس کی طرف سے، اور کوئی IEDs بنانے کے دوران دھماکہ ہوا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 30 کے قریب ملیٹنٹس جو ہیں یہ مارے گئے ہیں، اور اس علاقے میں اس واقعے کے بعد، اس دھماکے کے بعد فائرنگ کی اطلاع بھی آئی ہے۔ چونکہ یہاں پر ایکسس نہیں ہے، میڈیا کی رسائی نہیں ہے، تو اتھینٹک مستند خبریں جو ہیں یہاں سے آنا بہت مشکل ہے، لیکن جو اطلاعات میڈیا یا سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہی ہیں، اس میں جو نمبر بتایا گیا ہے وہ 30 کا نمبر بتایا گیا ہے کہ یہ ملیٹنٹس جو ہیں یہ جناب اس میں مارے گئے ہیں۔ اچھا، ایک اور جو واقعہ ہوا ہے وہ بنو میں ہوا ہے۔ بنو کے علاقے نورڑ میں ایک ریٹائرڈ صوبیدار کو ملیٹنٹس نے شہید کر دیا ہے۔ یہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اور اس بتایا گیا ہے کہ یہ جو ریٹائرڈ صوبیدار ہے، اس کے ایک بھتیجے اور 2 باقی جو نمازی ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ 3 نمازی اس میں شدید زخمی ہوئے ہیں، جن کو مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، اور یہ نامعلوم مسلح افراد نے مسجد کے اوپر حملہ کیا تھا۔ یہ رپورٹس آئی ہیں بنو سے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شمالی وزیرستان سے ہے۔ میریلی میں جو ایک واقعات اس سے پہلے بھی اس طرح کے ہوئے ہیں، یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اور اغوا کی وارداتیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ یہ جو تازہ واقعہ ہوا ہے، اس میں ایلیٹ فورس کے کانسٹیبل محمد شعیب کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ کانسٹیبل دوسلی شمالی وزیرستان کا رہائشی تھا، اور اسی طرح شمالی وزیرستان میں ایک شخص کو اغوا کیا گیا ہے میریلی بازار سے، اور اغوا کے بعد کچھ فاصلے پر واقع ایک ویران مکان میں لے جا کر اس شخص کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کا تعلق ضلع باجوڑ سے بتایا جاتا ہے۔ ایک خبر جو ہے وہ اپر کرم سے آئی ہے۔ دہشت گردوں نے ایک کم عمر بچے کو اغوا کر لیا ہے، اور اصل ہدف جو تھا ایک شخص تھا جس کا نام جمیل بتایا گیا ہے، وہ گھر پر موجود نہیں تھا، تو اس کے بیٹے راہید کو، یا راہید جو نام ہے، یہ اغوا کر لیا گیا ہے، اور اس کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ افغانستان سے ایک اسی طرح کی خبر ہے کہ وہاں پہ تحریک طالبان پاکستان کے ایک اہم کمانڈر کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے مار دیا ہے۔ یہ قندھار شہر کے مضافاتی علاقے میں واقعہ پیش آیا ہے۔ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے حملہ کیا۔ نقیب اللہ آغا اس کا نام بتایا گیا ہے، اور اس کا تعلق ضلع پشین بلوچستان سے بتایا گیا ہے۔ اس کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ طویل عرصے سے یہاں سے روپوش تھا اپنے پشین کے علاقے سے، اور افغانستان میں مقیم تھا۔ یہ خبر اس کے حوالے سے آئی ہے۔ اچھا، CTD نے ایک حملہ ناکام بنایا ہے سوئی بلوچستان میں، اور 2 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے اس کارروائی میں، اور 3 کو زندہ گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو باجوڑ میں کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے ایک کانوائی کے اوپر حملہ ہوا تھا، جس میں ایک میجر سمیت متعدد سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے تھے۔ ایک سیکیورٹی اہلکار اس میں شہید ہوا تھا۔ اس واقعے کی ذمہ داری داعش خراسان نے قبول کی ہے، اور
اسی طرح جو باقی جو بلوچستان کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے یہ محدود کی گئی ہے. 3G اور 4G سروسز جو ہیں یہ بند کی گئی تھیں اور موبائل کے جو بھی موبائل ڈیٹا ہے وہ محدود کیا گیا تھا. یعنی موبائل کے ذریعے کوئی انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکتا تھا ان دنوں میں. اور یہ بتایا گیا ہے کہ صرف اگست کے مہینے میں 90 جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کو ناکام بنایا گیا ہے. اور صرف بتایا گیا ہے سیکورٹی فورسز ذرائع کی طرف سے کہ یہ صرف اس صورت میں ممکن ہوا ہے کہ وہاں پہ موبائل پہ انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے یہ بند کی گئی تھی. اس حوالے سے ملے جلے جذبات پائے جاتے ہیں بلوچستان میں. باقاعدہ بلوچستان اسمبلی میں ایک تحریک جو ہے یہ سبمٹ کی ہے، جمع کرائی ہے. وہاں پہ رحمت صالح بلوچ نے جو نیشنل پارٹی کے MPA ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے یہ مکمل طور پر بحال کی جائے. تو یہ جناب افغانستان سے پاکستان کے مختلف علاقوں سے خبریں تھیں. اور بنیادی جو ایک اس میں خبر ہے وہ یہی ہے کہ افغان طالبان کے اوپر اب دو طرفہ دباؤ ہے، چین کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی. جو سہفریقی مذاکرات ہوئے ہیں یا جو اجلاس ہوا ہے کابل میں، اور اس کے بعد چین کے وزیر خارجہ پاکستان میں موجود ہیں اور ان کی بھی انتہائی اچھی یہاں پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ CPEC منصوبے کے حوالے سے بھی انتہائی اہم پیش رفت ہے اور اس میں افغانستان کی شمولیت کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن اب افغان طالبان کو یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے کیسے چین کے تحفظات دور کرنے ہیں، پاکستان کے تحفظات دور کرنے ہیں، اپنے ملک کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنا ہے، اپنی معیشت کو بہتر بنانا ہے. کیونکہ دونوں ملکوں کی سرحدیں افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں اور یہ دونوں ممالک ہیں جن کی آپس کی دوستی مثالی ہے. اس دوستی سے اور جو پیشکش ہے افغانستان کے لیے، اس پیشکش سے افغان طالبان افغانستان کی قیادت کو ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے. مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے. بہت شکریہ.